تھا یا نہیں شب معراج تھی، شب معراج کی رات، شب معراج کی رات ہم نے مطلب وقت میں پردان جنہ میں حاضر تھی، ہاں شب معراج کی رات تھی 27ویں رات رجب المرجب کی. انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دے، آپ جمعے والے دن آپ آ جائیں، ہمارے عالم صاحب علامہ عبدالشکور حقانی صاحب اس وقت سفر میں، وہ مناظرہ کریں گے، اس معاملے میں بات کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. تو جب گفتگو ہوئی 2 دن کا ٹائم انہوں نے لیا تھا، میں نے ان کو بولا کہ جو ہفتے والے دن میں حاضر ہوں گا. اب ہفتے والے دن جب ہم گئے وہاں تو پھر ہم 4 نہیں تھے، شبیر گجر، حافظ یونس صاحب، امجد رضوی، رانا جمیل، حاجی اقبال صاحب، صابر صاحب اور رمضان رانا شفیق صاحب، رمضان بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، اور رانا اصغر صاحب. یہ افراد ہاں یہ سب وہاں پہنچے. وہاں ہم گئے تو اس سے پہلے ہمیں اطلاع مل چکی تھی فون پہ کہ جناب وہاں کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، بڑا انتظام ہو چکا ہے، یہ وہ بڑے سارا سلسلہ. تو جب ہم وہاں پہنچے تو سلسلہ سارا کھل کے سامنے آ گیا کہ گفتگو جب شروع ہوئی تو میں آپ کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اس کی غالباً مووی بھی بنی ہے، مووی آپ کے سامنے آ جائے گی. یوں دور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب جا کے ہم بیٹھے، یہ بھی حلفیہ میں بول دوں گا، حلفاً حاجی اقبال صاحب آپ کو بتائیں گے کیا ایسے بھی ہوا تھا. میں نے ان کے قریب بیٹھ کے پوچھا کہ جناب محمد امجد رضوی، اپنا نام بتایا، ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا محمد حماد. میں نے ان سے بولا یہ عبدالشکور حقانی صاحب نے گفتگو کرنی تھی، وہ کہاں ہیں؟ وہ ساتھ میں بیٹھے تو انہوں نے کہا میں ہوں. میں نے گفتگو آپ نے کرنی تھی، انہوں نے کرنی تھی. حالانکہ ہمارے سامنے فون پہ بات ہوتی رہی ہے، 2 دن بعد بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جناب عبدالشکور حقانی صاحب گفتگو کریں گے. وہ جامعہ حقانیہ کے محتمے میں کینچی پہ وہ مدرسہ ہے، میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. بہرحال انہوں نے گفتگو نہیں کی، معاملہ چلتا رہا. ان کی جو گفتگو تھی وہ انداز ان کا جارحانہ تھا، کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ 20-25 سال کی عمر مطلب چھوٹے سے قد کا لڑکا ہے تو کوئی بات نہیں، ذرا چڑھائی کر دو. انہوں نے انداز اپنایا مطلب جبر والا. ان کو 2-3 مرتبہ میں سمجھایا بھی، یہ الفاظ ان کے تھے آپ پہلی مرتبہ مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کو تو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ تو یہ کتاب پڑھے نہیں ہوئے، یہ فلانی پڑھے ہو فلانی پڑھے ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ میں اس کی گفتگو سنی. اور جو درمیان میں ہمارے ایک بندہ تھا نیوٹرل آدمی، مطلب خالد نامی بندہ، اس کے ساتھ میں بات چیت کرتا رہا کہ جناب اگر آپ اجازت دو تو مناظرہ ویسے کر لیتے جیسے حضرت چاہتے ہیں، اور اگر ایسے نہیں تو پھر گفتگو پیار محبت کے ساتھ کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو. انہوں نے کہا جی آج شرائط طے ہوں گی، یوں بولا آج شرائط طے ہوں گی. شبیر گجر صاحب کی دماغ میں کھٹکی کہ آج شرائط طے ہوں گی، مناظرہ کب ہوگا؟ بولا جی مناظرہ بعد میں ہوگا. پھر میں نے بولا کہ مناظرہ بعد میں ہوگا، ہم بیوقوف تھوڑے ہی ہیں کہ کھٹیاں سے چل کے ہم لاہور میں پہنچے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں مناظرہ بعد میں ہوگا. ابھی شرائط طے ہوں گی، بعد میں ابھی مناظرہ ہوگا. اس پہ وہ نہیں آئے، گفتگو چلتی رہی. یہ سی ڈی میں ساری ریکارڈنگ ہے، تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت چلی، تو بعد میں وہ ساری آپ کو سی ڈی پہ مل جائے گی. اینڈ یہ ہوا کہ جس دن مناظرہ ہوگا اسی دن شرائط طے ہو جائیں گی. انہوں نے لکھا، میرے پاس اس کی مطلب کاپی بھی ہے تو اس چیز کی میں نے فوٹو بھی اتاری تھی، اور اس مووی میں بھی وہ ساری ریکارڈنگ کیچ ہوئی. تو گفتگو جو ہوئی تھی وہ ساری ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. اینڈ پہ یہ ہوا کہ جی لکھا گیا، دعویٰ لکھا. انہوں نے یہ دعویٰ لکھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کافر ہے. یہ حماد صاحب نے لکھا خود. اخلاق اور پیار کا جو درس دیتے ہیں نا، میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جناب اتنی غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، غصہ یہ جو تھوک دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، عمل خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہمارے ایک عالم کو گالی دیں اور ہم باپ کو گالی دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، اور عالم کو گالی دے تو کہے کوئی بات نہیں خیر ہے. انہوں نے کہا کہ احمد رضا خان بریلوی کافر ہے اپنی عبارات کی روشنی میں، اور علماء دیوبند سچے عاشق رسول ہیں. اس کے جواب میں میرا جو دعویٰ تھا پھر بھی یہ تھا کہ منتخب علماء دیوبند، اگر وہ عبارت کہیں سامنے آ گئی وہ کاپی، تو پھر تو کاپی بھی آپ کو دکھا دیں گے، ورنہ ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے.
ٹھیک ہے. اب بات کیا تھی کہ منتخب علماء دیوبند، نامینیٹ کسی کو نہیں کیا، منتخب علماء دیوبند اپنی گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے کافر ہیں. یہ دونوں دعوے ہوئے تھے. پھر پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ 14 اگست کو مناظرہ ہوگا بعد نماز مغرب. جس کو شوق ہے دیکھنے کا، جس کو مطلب یقین نہ ہے تو وہ موبائل میں اس کی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے. گفتگو یہ ہوئی کہ 14 اگست کو مناظرہ ہوگا بعد نماز مغرب، شرائط مناظرہ طے ہوں گی، بعد نماز عشاء مناظرہ ہوگا. جو فریق، دوسری شرط، جو فریق مناظر مغرب کی نماز میں یہاں موجود نہیں ہوگا مقامی مناظرہ پر، اس کی شکست تسلیم کی جائے گی.